کر یکساں ازل سے گردش لیل و نہار ہے، یکساں ازل سے گردش لیل و نہار ہے، اب تو ایک کردگار کوئی اور بات کر، یکساں ازل سے گردش لیل و نہار ہے، اب تو ایک کردگار کوئی اور بات کر، اور آنکھوں میں شوق دید ہے، پلکوں پہ بار غم، آنکھوں میں شوق دید ہے، پلکوں پہ بار غم، مجھ سے نہ بار بار کوئی اور بات کر، مجھ سے نہ بار بار کوئی اور بات کر، اور واعظ نہ اس طرح بتا حوروں کے خال و خل، واعظ نہ اس طرح بتا حوروں کے خال و خل، مت بن گناہ گار کوئی اور بات کر، واعظ نہ اس طرح بتا حوروں کے خال و خل، مت بن گناہ گار کوئی اور بات کر، واعظ ابھی سے ذکر عذاب و ثواب کیوں، واعظ ابھی سے ذکر عذاب و ثواب کیوں، اترا نہیں خمار کوئی اور بات کر، اترا نہیں خمار کوئی اور بات کر، ایک پل کا فاصلہ ہے گما سے یقین تک، ایک پل کا فاصلہ ہے گما سے یقین تک، پل کا نہ اعتبار کوئی اور بات کر، پل کا نہ اعتبار کوئی اور بات کر، اور مالک مکان جان تو خود کو مکین دل، مالک مکان جان تو خود کو مکین دل، تو ہے کرائے دار کوئی اور بات کر، مالک مکان جان تو خود کو مکین دل، تو ہے کرائے دار کوئی اور بات کر، اور ہرگز نہ اس کے سامنے آئی نہ بن کبھی، ہرگز نہ اس کے سامنے آئی نہ بن کبھی، تو روبروے یار کوئی اور بات کر، تو روبروے یار کوئی اور بات کر، اور غالب کا مشہور شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو دیکھیے گا اس مضمون کو کہ یہ بے تکلفی ہے پکارا جو تم یا تو، یہ بے تکلفی ہے پکارا جو تم یا تو، غالب کے رشتہ دار کوئی اور بات کر، یہ بے تکلفی ہے پکارا جو تم یا تو، غالب کے رشتہ دار کوئی اور بات کر، وہ بات کوئی ایسی رویے نہ جس میں ہو، وہ بات کوئی ایسی رویے نہ جس میں ہو، لہجوں سے بالا تر لہجوں سے درکنار کوئی اور بات کر، اور کیوں تو بضد ہے آج فقط اپنی بات پر، کیوں تو بضد ہے آج فقط اپنی بات پر، ضد چھوڑ دے وقار کوئی اور بات کر، کل بھی سوال دید پہ تھیں لن ترانیاں، کل بھی سوال دید پہ تھیں لن ترانیاں، اب بھی بضد ہے یار کوئی اور بات کر۔ بہت خوب وقار صاحب، اور اس کے لیے سوال تیری رب بری کا ہے، مقتل نسوء دار کوئی اور بات ہے، بہت خوب۔ اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہ صاحب کو تشریف لائیں۔ میں ڈاکٹر فصیح ہاشمی اور اس کی ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب کنونشن پر، اور اس ادبی نشست میں، اور ہمیں بھی موقع دیا، اور میرے لیے بہت بڑی آنر ہے کہ میں اپنے ٹیچرز کے سامنے اپنی شاعری پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ ان کی پذیرائی پا سکوں گا۔ جناب صدر کی اجازت سے، دل پہ جب چوٹ لگے آہ نکل جاتی ہے، فصیح بھائی دل کا معاملہ ہے، ہاں، دل پہ جب چوٹ لگے آہ نکل جاتی ہے، وقت مشکل ہو تو آواز بدل جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مجھ کو منزل کا پتہ دے دیا اپنوں نے مگر، مجھ کو منزل کا پتہ دے دیا اپنوں نے مگر، راہ ایسی کی جو انسان نگل جاتی ہے، اور ڈھونڈتا رہتا ہوں تنہائی میں چپ چاپ یہ کون، ڈھونڈتا رہتا ہوں
تنہائی میں چپ چاپ یہ کون میرے زخموں پہ نمک آتی ہے مل جاتی ہے. اور ایک غزل 3 شعر. انا کے خول سے باہر میں جا نہیں سکتا, انا کے خول سے باہر میں جا نہیں سکتا, عجیب دل ہے بہانوں میں آ نہیں سکتا, سجے ہیں کتنے ہی بازار اس زمانے میں, سجے ہیں کتنے ہی بازار اس زمانے میں, کسی دکان سے میں پیار لا نہیں سکتا, سجے ہیں کتنے ہی بازار اس زمانے میں, کسی دکان سے میں پیار لا نہیں سکتا, میں کر کے آیا ہوں کانٹوں پہ طے سفر اپنا, میں کر کے آیا ہوں کانٹوں پہ طے سفر اپنا, میں خالی ہاتھ یہاں سے تو جا نہیں سکتا. اور ایک غزل پیش خدمت ہے. بات کب اقرار کی ہے بات کب انکار کی, بات کب اقرار کی ہے بات کب انکار کی, بات ہے یہ تیرے میرے درمیان دیوار کی. بہت شکریہ. وہ جنہیں میں نے خریدا تھا کبھی بازار سے, وہ جنہیں میں نے خریدا تھا کبھی بازار سے, بولیاں اب وہ لگاتے ہیں میری دستار کی. بہت شکریہ. وہ جنہیں میں نے خریدا تھا کبھی بازار سے, بولیاں اب وہ لگاتے ہیں میری دستار کی. وہ نمایاں تھا ہر ایک منظر میں لیکن ہائے دل, وہ نمایاں تھا ہر ایک منظر میں لیکن ہائے دل, میں وہ پاگل تھا جسے حسرت رہی دیدار کی. جس نے پھینکا تھا مجھے زندان تیرے پیٹ میں, وقار بھائی, جس نے پھینکا تھا مجھے زندان تیرے پیٹ میں, وہ مثالیں دے رہا ہے اب میرے کردار کی. بہت شکریہ. پھینک کر تلوار میں نے عاجزی کو اوڑھ کر, پھینک کر تلوار میں نے عاجزی کو اوڑھ کر, اپنے سینے پر اگائی فصل ایک اشعار کی. اور آج اترے گی غزل کرنے رفو ہر زخم کو, آج اترے گی غزل کرنے رفو ہر زخم کو, آج پھولوں سے سجی ہے قبر ایک فنکار کی. بہت شکریہ. آج اترے گی غزل کرنے رفو ہر زخم کو, آج پھولوں سے سجی ہے قبر ایک فنکار کی. قتل پر اقبال تیرے بس یہی دیکھا گیا, قتل پر اقبال تیرے بس یہی دیکھا گیا, قدر و قیمت بڑھ گئی کچھ شام کے اخبار کی. قتل پر اقبال تیرے بس یہی دیکھا گیا, قدر و قیمت بڑھ گئی کچھ شام کے اخبار کی. بات کب اقرار کی ہے بات کب انکار کی, بات ہے یہ تیرے میرے درمیان دیوار کی. بہت شکریہ. بات کب اقرار کی ہے بات کب انکار کی, بات ہے یہ تیرے میرے درمیان دیوار کی. بہت شکریہ پروفیسر بادشاہ صاحب. آپ لوگوں نے جان ایلیا کا یہ قول تو ضرور سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو لکھنا چاہیے لیکن وہ پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں. تو اسی سے ملتا جلتا مجھے ایک جملہ اپنے دوست جن کو میں مدعو کر رہا ہوں ان کے بارے میں کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شعر کہنا چاہیے لیکن وہ خاموش ہیں. اور یہ کراچی سے آئے ہوئے ڈاکٹر حبیب مصطفیٰ ہیں, ہمارے بہت پرانے دوست. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس کیلیبر کے یہ شاعر ہیں, اور آپ ابھی ملاحظہ کر ہی لیں گے, بہت کم کہتے ہیں, بڑی مشکل سے کہتے ہیں. اجمل سراج بھائی اس کے گواہ ہیں, بڑی مشکلوں سے مشاعروں میں لائے جاتے ہیں, لیکن جب یہ کہتے ہیں تو وہ لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں. ڈاکٹر حبیب مصطفیٰ. ہم کو نظر آئی تھی تصویر تھی کیا تھی, جو ہم کو نظر آئی تھی تصویر تھی کیا تھی, وہ خواب تھا یا خواب کی تعبیر تھی کیا تھی. جو ہم کو نظر آئی تھی تصویر تھی کیا تھی,
وہ خواب تھا یا خواب کی تعبیر تھی، کیا تھی؟ آنکھوں میں چمکتی تھی جو شمشیر کی مانند، آنکھوں میں چمکتی تھی جو شمشیر کی مانند، پیروں سے الٹ جاتی تھی زنجیر تھی، کیا تھی؟ آنکھوں میں چمکتی تھی جو شمشیر کی مانند، پیروں سے لپٹ جاتی تھی زنجیر تھی، کیا تھی؟ بس اتنا پتا ہے کہ بہے جاتے تھے آنسو، بس اتنا پتا ہے کہ بہے جاتے تھے آنسو، معلوم نہیں حالت دلگیر تھی، کیا تھی؟ بس اتنا پتا ہے کہ بہے جاتے تھے آنسو، معلوم نہیں حالت دلگیر تھی، کیا تھی؟ بس اتنا پتا ہے کہ بہے جاتے تھے آنسو، معلوم نہیں حالت دلگیر تھی، کیا تھی؟ لہرا ہی کے رہ جاتا تھا ہر تارے سماعت، لہرا ہی کے رہ جاتا تھا ہر تارے سماعت، وہ نغمہ تھا آواز تھی تقریر تھی، کیا تھی؟ لہرا ہی کے رہ جاتا تھا ہر تارے سماعت، وہ نغمہ تھا آواز تھی تقریر تھی، کیا تھی؟ کچھ لوگ بہت خوش تھے تو کچھ لوگ تھے ناخوش، کچھ لوگ بہت خوش تھے تو کچھ لوگ تھے ناخوش، تقریب کی صورت تھی کہ تعمیر تھی، کیا تھی؟ کچھ لوگ بہت خوش تھے تو کچھ لوگ تھے ناخوش، تقریب کی صورت تھی کہ تعمیر تھی، کیا تھی؟ اب دل کو تشفی سی ہے ہر زخم کی بابت، اب دل کو تشفی سی ہے ہر زخم کی بابت، کیا جانیے ایک درد کی تاثیر تھی، کیا تھی؟ اب دل کو تشفی سی ہے ہر زخم کی بابت، کیا جانیے ایک درد کی تاثیر تھی، کیا تھی؟ جو ہم کو نظر آئی تھی تصویر تھی، کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا خواب کی تعبیر تھی، کیا تھی؟ نظر کی بات نہ دل کی زباں سمجھتے ہیں، نظر کی بات نہ دل کی زباں سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں لیکن کہاں سمجھتے ہیں؟ نظر کی بات نہ دل کی زباں سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں لیکن کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کو تیرے نگار خانے میں فلک سے ٹوٹی ہوئی کہکشاں سمجھتے ہیں، ہم اپنی ذات کو تیرے نگار خانے میں فلک سے ٹوٹی ہوئی کہکشاں سمجھتے ہیں، یہ آرزو تو فقط ایک استعارہ ہے، یہ آرزو تو فقط ایک استعارہ ہے کہ ہم تو ایسے بھی سود و زیاں سمجھتے ہیں، یہ آرزو تو فقط ایک استعارہ ہے کہ ہم تو ایسے بھی سود و زیاں سمجھتے ہیں، ہر ایک گام بہت نفع ڈھونڈنے والے، ہر ایک گام بہت نفع ڈھونڈنے والے، تمہاری راہ کو بھی رائے گاہ سمجھتے ہیں، ہر ایک گام بہت نفع ڈھونڈنے والے، تمہاری راہ کو بھی رائے گاہ سمجھتے ہیں، تجھے خبر بھی کوئی ہے کہ تیرے دیوانے ستم کو اپنے تئیں امتحان سمجھتے ہیں، تجھے خبر بھی کوئی ہے کہ تیرے دیوانے ستم کو اپنے تئیں امتحان سمجھتے ہیں، ہزار تیرے تغافل کے باوجود حبیب ہم اہل دل کے تجھے مہربان سمجھتے ہیں، ہزار تیرے تغافل کے باوجود حبیب ہم اہل دل کے تجھے مہربان سمجھتے ہیں، نظر کی بات نہ دل کی زباں سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں لیکن کہاں سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر حبیب مصطفیٰ صاحب کراچی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر کلام پیش فرما رہے تھے، اور اب میں حیدرآباد کی ایک خوبصورت آواز، ایک پہچان آواز جن کا ترنم بھی پورے پاکستان میں حیدرآباد کی شناخت ہے، جناب سید شجاعت طالب سے ملتمس کی تشریف لائیں، کلام نظر سامعین فرمائیں۔
جناب سید شجاعت علی طالب. کیا یہی ضروری ہے دل کی دنیا اجاڑ لی جائے؟ عشق میں کیا یہی ضروری ہے دل کی دنیا اجاڑ لی جائے؟ شہزادے یہ تجھ سے کس نے کہا، شہزادے یہ تجھ سے کس نے کہا اپنی حالت بگاڑ لی جائے؟ عشق میں کیا یہی ضروری ہے دل کی دنیا اجاڑ لی جائے؟ شہزادے یہ تجھ سے کس نے کہا اپنی حالت بگاڑ لی جائے؟ اور ایک اور کتاب کہ ہجرتوں نے یہ دن دکھائے ہیں، ہجرتوں نے یہ دن دکھائے ہیں اپنے ہی گھر میں ہم پر آئے ہیں، ہجرتوں نے یہ دن دکھائے ہیں اپنے ہی گھر میں ہم پر آئے ہیں. اپنے ہونے کی آرزو ہے ہمیں، اپنے ہونے کی آرزو ہے ہمیں، ہم نے کیسے نصیب پائے ہیں، ہم نے کیسے نصیب پائے ہیں. یہ غزل پیش کرتا ہوں. ہاں پیش کہ میرا دل مجھ سے اکثر بولتا ہے، میرا دل مجھ سے اکثر بولتا ہے، کوئی اس دل کے اندر بولتا ہے. نہیں آسان حقیقت کا چھپانا، نہیں آسان حقیقت کا چھپانا، پس منظر یہ منظر بولتا ہے، پس منظر یہ منظر بولتا ہے. اور گواہی گر نہیں ملتی کسی کی، گواہی گر نہیں ملتی کسی کی، تو خونہ شام خنجر بولتا ہے. گواہی گر نہیں ملتی کسی کی، تو خونہ شام خنجر بولتا ہے. اور کبھی صحرا کی صورت خاموشی، اور کبھی صحرا کی صورت خاموشی، اور کبھی مجھ میں سمندر بولتا ہے. کبھی صحرا کی صورت خاموشی، اور کبھی مجھ میں سمندر بولتا ہے. اور کہیں ساحل کی بھیگی ریت چپ، اور کہیں ساحل کی بھیگی ریت چپ، اور کہیں دریا برابر بولتا ہے، کہیں دریا برابر بولتا ہے. اور سگے آوارہ دیتا ہے دعائیں، سگے آوارہ دیتا ہے سگائیں، گلی میں جب گداگر بولتا ہے. سگے آوارہ دیتا ہے صدائیں، گلی میں جب گداگر بولتا ہے. اور کوئی کب جانتا ہے رمز اس کی، کوئی کب جانتا ہے رمز اس کی، جو مستی میں قلندر بولتا ہے، جو مستی میں قلندر
بولتا ہے، اور یہ قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہ قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں، خدا چاہے تو پتھر یہ قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں، خدا چاہے تو پتھر بولتا ہے۔ مختلف کہ ہے میری دوستی تنہائیوں سے، ہے میری دوستی تنہائیوں سے، کوئی طالب مقرر بولتا ہے، میری دوستی تنہائیوں سے، کوئی طالب مقرر بولتا ہے، اور کوئی کب جانتا ہے رمز اس کی، کوئی کب جانتا ہے رمز اس کی، جو مستی میں قلندر بہت خوبصورت کلام کو فرما رہے ہیں سید سراج علی غالب صاحب نے مخصوص انداز میں، اور اب ہمارے اوڈیرو لال سے آئے ہوئے مہمان سندھی شاعر بہت خوبصورت کلام کہتے ہیں اور اوڈیرو کے لال کہلاتے ہیں، اور جناب امین اوڈیرائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر جی اجازت پیش ہے سندھی جا بے موسم برسات علائے کڑی ہوندی، بے موسم برسات علائے کڑی ہوندی، تو ملندے سا رات علائے کڑی ہوندی، بے موسم برسات علائے کڑی ہوندی، تو ملندے سا رات علائے کڑی ہوندی، پانچے ہتھن جو رزق بھلو آ سوچ تکر کچھ ادا کو سوچا، پانچے ہتھن جو رزق بھلو آ سوچ تکر کچھ، صاحب جی خیرات علائے کڑی ہوندی، صاحب جی خیرات علائے کڑی ہوندی، فون متھا پئی فون کرے تھی روز امین، فون متھا پئی فون کرے تھی روز امین، جیچل کے فکرات علائے کڑی ہوندی، جیچل کے فکرات علائے کڑی ہوندی۔ کچھ شعر اردو غزل کے، ایک کوثار جان تھا ضبط کا تیشہ تھا عشق تھا، کوثار جان تھا ضبط کا تیشہ تھا عشق تھا، فرحاد وقت محو تماشا تھا عشق تھا، فرحاد وقت محو تماشا تھا عشق تھا، کنجے قفس سے تخت نشینی کے باب تک، اجمل صاحب کنجے قفس سے تخت نشینی کے باب تک، یوسف نے جو بھی خواب میں دیکھا تھا عشق تھا، یوسف نے جو بھی خواب میں دیکھا تھا عشق تھا، گوندھی گئی تھی خاک فرشتوں کے سامنے، گوندھی گئی تھی خاک فرشتوں کے سامنے، لیکن جو اس نے چاک پر رکھا وہ عشق تھا، لیکن جو اس نے چاک پر رکھا وہ عشق تھا، بخشا اسی نے دشت نوردی کا حوصلہ، بخشا اسی نے دشت نوردی کا حوصلہ، سسی تھی ننگے پاؤں تھے صحرا تھا عشق تھا، بخشا اسی نے دشت نوردی کا حوصلہ، سسی تھی ننگے پاؤں تھے صحرا تھا عشق تھا، اور مانگتا ہے کہ اٹھی جو دھول چھونے لگی آسمان امین، اٹھی جو دھول چھونے لگی آسمان امین، رقص سے جنوں تھا خاک کا پتلا تھا عشق تھا۔ بہت بہت کیا خوبصورت کلام جناب امین اوڈیرائی صاحب، اور میں جناب یونس عظیم صاحب۔ خود کو پتھر بنانا پڑتا ہے، خود کو پتھر بنانا پڑتا ہے، خود کو پتھر بنانا پڑتا ہے، غم سے رشتہ نبھانا پڑتا ہے،
خود کو پتھر بنانا پڑتا ہے، غم سے رشتہ نبھانا پڑتا ہے، حال دل کا نہ جان لے کوئی، حال دل کا نہ جان لے کوئی، درد میں مسکرانا پڑتا ہے، حال دل کا نہ جان لے کوئی، درد میں مسکرانا پڑتا ہے، منزل عشق ہے کٹھن یارو، منزل عشق ہے کٹھن یارو، راستے میں زمانہ، منزل عشق ہے کٹھن یارو، راستے میں زمانہ پڑتا ہے، مرکز علم و فن ہے میخانہ، مرکز علم و فن ہے میخانہ، اس لیے آنا جانا پڑتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مرکز علم و فن ہے میخانہ، مرکز علم و فن ہے میخانہ، اس لیے آنا جانا پڑتا ہے۔ اور کچھ حال دل کی آگ سی جل رہی ہے سینے میں، آگ سی جل رہی ہے سینے میں، جی نہیں لگ رہا ہے جینے میں، آگ سی جل رہی ہے سینے میں، جی نہیں لگ رہا ہے جینے میں، درد دل سانپ بن کے بیٹھا ہے، درد دل سانپ بن کے بیٹھا ہے، ایک دفینہ ہے میرے سینے میں، درد دل سانپ بن کے بیٹھا ہے، ایک دفینہ ہے میرے سینے میں، سسکیاں گونجتی ہیں شام ڈھلے، سسکیاں گونجتی ہیں شام ڈھلے، کوئی زندہ ہے اس دفینے میں۔ اور شعر دیکھئے کہ لاکھ بے مہر ہے مگر یارو، لاکھ بے مہر ہے مگر یارو، ایک کشش سی ہے اس کمینے میں، لاکھ بے مہر ہے مگر یارو، ایک کشش سی ہے اس کمینے میں۔ اور یہ غزل اجمل بھائی کی نظر، میں آس بوتا ہوں اس کو شجر بناتا ہوں، میں آس بوتا ہوں اس کو شجر بناتا ہوں، میں روز ذہن کے زندہ میں در بناتا ہوں، میں آس بوتا ہوں اس کو شجر بناتا ہوں، میں روز ذہن کے زندہ میں در بناتا ہوں، تیرے خیال کی وسعت ہے آسمانوں سی، تیرے خیال کی وسعت ہے آسمانوں سی، اڑان بھرنے کو میں اپنے پر بناتا ہوں، تیرے خیال کی وسعت ہے آسمانوں سی، اڑان بھرنے کو میں اپنے پر بناتا ہوں، یہ رت جگہ ہے مقدر، یہ تشنگی ہے نصیب، یہ رت جگہ ہے مقدر، یہ تشنگی ہے نصیب، میں کوئی کوزہ نہیں کوزہ گھر بناتا ہوں، یہ رت جگہ ہے مقدر، یہ تشنگی ہے نصیب، میں کوئی کوزہ نہیں کوزہ گھر بناتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں دریا ہو دشت ہو کے نگر، سفر میں رہتا ہوں دریا ہو دشت ہو کے نگر، ملے جو پیار کا سایہ تو گھر بناتا ہوں، ملے جو پیار کا سایہ تو گھر بناتا ہوں۔ شعر دیکھیے کہ میں کینوس پہ بناتا ہوں ایک چہرہ خاص، میں کینوس پہ بناتا ہوں ایک چہرہ خاص، پھر اس کی آنکھیں بہت سوچ کر بناتا ہوں، میں کینوس پہ بناتا ہوں ایک چہرہ خاص، پھر اس کی آنکھیں بہت سوچ کر بناتا ہوں، تجھے خبر ہی کہاں ہے وہ بے خبر میرے، تجھے خبر ہی کہاں ہے وہ بے خبر میرے، میں سوچ جتن سے تجھے ایک خبر بناتا ہوں، تجھے خبر ہی کہاں ہے وہ بے خبر میرے، میں سوچ جتن سے تجھے ایک خبر بناتا ہوں۔ اور مقطع دیکھیے کہ غزل میں ڈھال کے روداد روز و شب میں عظیم، غزل میں ڈھال کے روداد روز و شب میں عظیم، یہ کارگاہ سخن
کارگر بناتا ہوں، غزل میں ڈھال کے امداد روز و شب میں عظیم، یہ کارگاہ سخن کارگر بناتا ہوں، میں آس بوتا ہوں اس کو شجر بناتا ہوں، میں روز ذہن کی زندہ میں در بناتا ہوں۔ بہت شکریہ یونس الدین صاحب کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں کراچی سے آئے ہوئے ایک اور مہمان شاعر کو، بلکہ صحافی نما شاعر کو مدعو کروں گا، جن کے شعر تھوڑے سے پیش کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے نقل کفر کا کفر باشو۔ ان کے اشعار ہی ایسے ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ دفعہ کوئی نہ کوئی لگی جانی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ گر سیاست میں کچھ مرتبہ چاہیے، پشت پر آپ کو باجوا چاہیے، کہتی پھرتی ہے لندن پولیس ان دنوں، ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے۔ علاؤالدین خانزادہ صاحب۔ صاحب صدر، آپ کی اجازت بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل صدر کو بھی پوچھ لیتا ہے۔ ہم محبت سے کیا کرتے ہیں جھگڑے کا علاج، ہم محبت سے کیا کرتے ہیں جھگڑے کا علاج، ہم محبت سے کیا کرتے ہیں جھگڑے کا علاج، ہے حکیم ناتواں کے پاس تگڑے کا علاج، ہے حکیم ناتواں کے پاس تگڑے کا علاج، تگڑے کا علاج، ان دنوں ہپ ہاپ سے ہوتا ہے بھنگڑے کا علاج، ان دنوں ہپ ہاپ سے ہوتا ہے بھنگڑے کا علاج، بھنگڑے کا علاج، اور اپنی رینجر کرتی ہے لنگڑے کا علاج۔ بہت خوب۔ ہم محبت سے کیا کرتے ہیں جھگڑے کا علاج، ہے حکیم ناتواں کے پاس تگڑے کا علاج، ان دنوں ہپ ہاپ سے ہوتا ہے بھنگڑے کا علاج، اور اپنی رینجر کرتی ہے لنگڑے کا علاج۔ دوستو، کھانستے پھرتے ہیں سب سینے میں کنجیشن کے بعد، کھانستے پھرتے ہیں سب سینے میں کنجیشن کے بعد، نرس لگتی ہیں اسے حوریں اس انجیکشن کے بعد، کھانستے پھرتے ہیں سب سینے میں کنجیشن کے بعد، نرس لگتی ہیں اسے حوریں اس انجیکشن کے بعد، نرس لگتی ہیں اسے حوریں اس انجیکشن کے بعد، ہر طرح کی ٹینشن تھی اے سے لے کے زیڈ تک، ہر طرح کی ٹینشن تھی اے سے لے کے زیڈ تک، بھئی ٹینشن رہتی نہیں اس ایک ایکسٹینشن کے بعد، ٹینشن رہتی نہیں اس ایک ایکسٹینشن کے بعد۔ اور جناب آپ کے شہر میں کہ اردو سندھی کو فیوز کیا ہے، چرا مسجد سے مت چپل، اب آپ مرس مانو تھی، چرا مسجد سے مت چپل، اب آپ مرس مانو تھی، یہ کہتا ہوں تجھے پل پل، اب آپ مرس مانو تھی، ہے چوری بزدلوں کا کام، تو دھاڑے تھی پیارا، ہے چوری بزدلوں کا کام، تو دھاڑے تھی پیارا، ہے تیرے ہاتھ میں ریفل، اب آپ مرس مانو تھی، منسٹر ہو گیا ہے تو بدھا ہانے کھپے تو چا، منسٹر ہو گیا ہے تو بدھا ہانے کھپے تو چا، بنا مت شہر کو جنگل، اب آپ مرس مانو تھی، زبان حال سے تجھ کو خبر آئے چچمدائن، زبان حال سے تجھ کو خبر آئے چچمدائن، ڈبل بیرل اب آپ مرس مانو تھی،
हुकूमत खत्म होगी तुम भी लागानो करेगी, हुकूमत खत्म होगी तुम भी लागानो करेगी ने, नहीं तुझसे कोई बदल। अब आप उस्मान जनाब, चूँकि डॉक्टरों का इज्तिमा है, इसमें कुछ अमराज का तस्करा बहुत ज़रूरी है कि ये थकी हैं क्यों मेरी उंगलियां हैं बहुत शदीद ये खुजलियां, कभी रान पे कभी गाल पे है हर एक हंसे मेरे हाल पे, मेरी जान आई अजाब में लो हुई है खुजली शबाब में। किया डॉक्टर से जो मशवरा मुझे उसने चेक बहुत किया, जो पिलाई उसने मुझे दवा कोई फ़ायदा न मुझे हुआ, और तबीब भी सटपटा गया और झुका के सर को यही कहा, तू खुजाए जा तू खुजाए जा तू खुजाए जा तू खुजाए जा। मैं जो पहुंचा मिलने को उनके घर, मैं जो पहुंचा मिलने को उनके घर, हुई मेरी खुजली की जब खबर, मेरी जान चढ़ गई बाम पर, कहा दूर से कोई बात कर, कहा खौफ है मुझे साजना, कहीं हो न जाऊं कहीं हो न जाए ये खुजलियाँ, मैं खुजाऊंगी बड़े नाज से, कहीं हो न जाए तो बदगुमा। कहा उसने कोई इलाज है, कहा मैंने बस यही उंगलियाँ, कहा उसने फिर बड़े शौक से, मेरे देवता मेरी जाने जा तू खुजाए जा तू खुजाए जा। तेरे इश्क में है ये बेकली, तेरे इश्क में है ये बेकली, मैं फिरूं खुजाता गली गली, तेरा इश्क पड़ गया कौसली, है हुई हंसी मेरी खोखली, है शदीद खुजली का शुक्रिया, हुई काली जिल्द है सांवली, यूं खुजाने से मेरा मुंह हुआ कोई सुर्ख सेब हो काबुली, हुई इस तरीके से फुंसियाँ कोई दश्त जैसे हो साहिली, मेरा दिल भी है यही सोचता, ये चमन में कैसी हवा चली, ये सदा कहाँ से है आ रही, ये सदा कहाँ से है आ रही, तू खुजाए जा खुजाए जा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो लगता है हमारे अब्दुल अजीज डॉक्टर अब्दुल अजीज मेमन का कोई मरीज दिल जला जा रहा है। बहुत ग्राम में दावत कलाम दे रहा हूँ, बहुत सीनियर शायर बहुत खूबसूरत अंदाज में शेर कहते हैं, जनाब कमर मुश्ताक साहब से मुल्तमस है। हाँ, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी कि मकाम के चक्कर में तुम मुझे इस मुश्किल में डाल दोगे कि इतनी देर तक खुजलियाँ खुजाने वालों के दरमियान इधर गए मेरे हमदम, इधर ही यूं तो मकान जानते हैं कि ऐसे मसाइल का हल हम जैसे लोगों के पास होता है, लेकिन अब जवानी की शायरी सुनाने को जी नहीं करता। चलिए 2 शेर सुने फिर एक आध गज़ल लिखी। तमाज़तों के सफर पर वो चल पड़ा तन्हा, जो साए में भी रहा तो सदा रहा तन्हा। तमाज़तों के सफर पर वो चल पड़ा तन्हा, जो साए में भी रहा तो सदा रहा तन्हा, और मेरे सिवा सभी मासूम थे तभी तो मैं, अजमल मेरे सिवा सभी मासूम थे तभी तो मैं, दुआ को हाथ उठाए खड़ा रहा तन्हा। मेरे सिवा सभी मासूम थे तभी तो मैं, दुआ को हाथ उठाए खड़ा रहा तन्हा। चरागे राह गुजर थे बुझा दिए गए, चरागे राह गुजर थे बुझा दिए गए हम, हरीफे जुल्मते शब थे मिटा दिए गए हम अपने खूने जिगर से ब्याज लिखते थे, हम अपने खूने जिगर से ब्याज लिखते थे, तो उनकी बज़्म सुखन से उठा दिए गए हम अपने खूने जिगर से ब्याज लिखते थे, तो उनकी बज़्म सुखन से
اٹھا لیے گئے ہم اور زمانہ یاد کرے گا ہمیں فراغت سے. زمانہ یاد کرے گا زمانہ یاد کرے گا ہمیں فراغت سے. رواں روی میں ابھی تو بھلا لیے گئے ہم. زمانہ یاد کرے گا ہمیں فراغت سے. رواں روی میں ابھی تو بھلا لیے گئے ہم. اور عجیب بات ہے دشمن ہماری زد پر تھا. عجیب بات ہے ہماری عزت پر دشمن. بھائی میں رینجرز کا نام نہیں لوں. مجھے تو راٹھور سے ڈر لگتا ہے. عجیب بات ہے دشمن ہماری زد پر تھا کہ مورچے سے اچانک ہٹا دیے گئے ہم. عجیب بات ہے دشمن ہماری زد پر تھا کہ مورچے سے اچانک ہٹا دیے گئے ہم. اور زمین ذاتوں کو جب روشنی نہ راس آئی قمر بنا کر فلک پر سجا دیے گئے ہم. عجیب بات ہے دشمن ہماری زد پر تھا کہ مورچے سے اچانک. زمانہ یاد کرے گا ہمیں فراغت سے. رواں روی میں ابھی تو بھلا دیے گئے ہم. اور 3-4 شعر اور رہے. جیسے جینا محال ہے صاحب ویسے جینا کمال ہے صاحب. جیسے جینا محال ہے صاحب ویسے جینا کمال ہے صاحب. اور وصل میں وسوسے ہزاروں ہیں ہجر بس ایک ملال ہے صاحب. مختلف ہے کہ وصل میں وسوسے ہزاروں ہیں ہجر بس ایک ملال ہے صاحب. اور دل کی دنیا سدا رہی آباد. یہ محبت دل کی دنیا سدا رہی آباد. یہ محبت کمال ہے صاحب. اور عشق کو میرے کچھ نہ کہیے گا یہ انا کا سوال ہے. عشق کو میرے کچھ نہ کہیے گا یہ انا کا سوال ہے صاحب. عشق ہی زندگی کا حاصل ہے. آپ کا کیا خیال ہے صاحب؟ عشق ہی زندگی کا حاصل ہے. آپ کا کیا خیال ہے صاحب؟ اور مجھ سے کچھ سوچ کر الجھیے گا. کچھ سوچ کر الجھیے گا. رب میرا ذو جلال ہے بہت شکریہ. بس اب ہم اپنے تقریب کے اختتام پر ہیں اور ہمارے صاحب صدر اور مہمان اجمل سراج صاحب کی اردو درخواست پر کراچی سے آئے ڈاکٹر اورنگزیب رہبر اپنی ایک غزل پیش کریں گے. ڈاکٹر اورنگزیب رہبر سیما کے سینئر ارکان میں سے بھی اور بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں اور صاحب کتاب ہیں. ڈاکٹر اورنگزیب رہبر. بے بسی سب کی انتہا کی ہے. بے بسی سب کی انتہا کی ہے. کبریائی تو بس خدا کی ہے. بے بسی سب کی انتہا کی ہے. کبریائی تو بس خدا کی ہے. آپ کی رحمتوں نے پالا ہے. آپ کی رحمتوں نے پالا ہے. آپ نے زندگی عطا کی ہے. آپ کی رحمتوں نے پالا ہے. آپ نے زندگی عطا کی ہے. جب بھی دل ڈوبنے لگا رہبر. جب بھی دل ڈوبنے لگا رہبر. رب سے ہی ہم نے التجا کی ہے. کچھ نعتیہ اشعار ہیں. سلیقہ سلیقہ زندگی میں جس قدر ہے. سلیقہ زندگی میں جس قدر ہے. فقط سرکار کا فیض نظر ہے. سلیقہ زندگی میں جس قدر ہے. فقط سرکار کا فیض نظر ہے. انہی کے نام نامی سے ہے نسبت. انہی کے نام نامی سے ہے نسبت. خدا کا ہم پہ احسان کس قدر ہے. خدا کا ہم پہ احسان کس قدر ہے. هو الابتر ہے. هو الابتر ہے. ہر دشمن نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم.
ہول ابتر ہے ہر دشمن نبی کا، اطاعت ان کی معراج بشر ہے، اطاعت ان کی معراج بشر ہے امت رحمت للعالمین کی، ہے امت رحمت للعالمین کی، جو مشکل ہے وہ مشکل مختصر ہے، جو مشکل ہے وہ مشکل مختصر ہے، یہ اخلاق مجسم کی عطا ہے، یہ اخلاق مجسم کی عطا ہے، محبت چشم پوشی در گزر ہے، یہ اخلاق مجسم کی عطا ہے، محبت چشم پوشی در گزر ہے، اور جو رستہ آپ نے دکھلا دیا ہے، جو رستہ آپ نے دکھلا دیا ہے، اندھیروں سے اجالے کا سفر ہے، اندھیروں سے اجالے کا سفر ہے، اور شعر ملاحظہ ہو کہ بچا لیں تھام لیں گرتے ہوئوں کو، بچا لیں تھام لیں گرتے ہوئوں کو، یہی تو اسوہ خیر البشر ہے، بچا لیں تھام لیں گرتے ہوئوں کو، یہی تو اسوہ خیر البشر ہے، بدل جاتی ہے دل کی کیفیت ہی، بدل جاتی ہے دل کی کیفیت ہی، عجب نام محمد میں اثر ہے، بدل جاتی ہے دل کی کیفیت ہی، عجب نام محمد میں اثر ہے، اور شعر ملاحظہ ہو کہ مداوا صرف دین مصطفیٰ ہے، مداوا صرف دین مصطفیٰ ہے، زمانہ منتظر وہ منتظر ہے، مداوا صرف دین مصطفیٰ ہے، زمانہ منتظر وہ منتظر ہے، نئی دنیا کی بیماری یہی ہے، نئی دنیا کی بیماری یہی ہے، بظاہر باخبر ہے بے خبر ہے، نئی دنیا کی بیماری یہی ہے، بظاہر باخبر ہے بے خبر ہے، جہاں بھی خیر کا رہبر چلن ہے، جہاں بھی خیر کا رہبر چلن ہے، محمد کے غلاموں کا ثمر ہے۔ کچھ غزل کے اشعار، اپنے اپنے عکس کی گرویدہ ہے، اپنے اپنے عکس کی گرویدہ ہے، بھیڑ میں تنہائی ایک پوشیدہ ہے، اپنے اپنے عکس کی گرویدہ ہے، بھیڑ میں تنہائی ایک پوشیدہ ہے، اور رہنماؤں کی نگاہیں تخت پر، رہنماؤں کی نگاہیں تخت پر، اور مخلوق خدا نم دیدہ ہے، رہنماؤں کی نگاہیں تخت پر، اور مخلوق خدا نم دیدہ ہے۔ ایک اور غزل کے اشعار کہ اپنی اپنی دیواروں کے پیچھے ہیں، اپنی اپنی دیواروں کے پیچھے ہیں، سائے ہیں اندیشے ہیں تخمینے ہیں، اپنی اپنی دیواروں کے پیچھے ہیں، سائے ہیں تخمینے ہیں اندیشے ہیں، کس کا نوحہ کس کی آہیں کس کا غم، کس کا نوحہ کس کی آہیں کس کا غم، جانے کیوں اس بار عجب سے فتنے ہیں، جانے کیوں اس بار عجب سے فتنے ہیں، کھیل تماشا جاری ہے سو دیکھیں گے، کھیل تماشا جاری ہے سو دیکھیں گے، کیا کہیے کچھ ایسے ہیں کچھ ویسے ہیں، کیا کہیے کچھ ایسے ہیں کچھ ویسے ہیں، کچھ لمحے دیکھے اندیکھے یاد آئے، کچھ لمحے دیکھے اندیکھے یاد آئے، کچھ باتیں ہونی انہونی سنتے ہیں، اور لاٹھی ہے لاٹھی بے آواز خدا کی ہوتی ہے، لاٹھی بے آواز خدا کی ہوتی ہے، فرعونوں کے دن تھوڑے ہی رہتے ہیں، لاٹھی بے آواز خدا کی ہوتی ہے، فرعونوں کے دن تھوڑے ہی رہتے ہیں، طوفانوں سے بحرانوں سے نکلیں گے، طوفانوں سے بحرانوں سے نکلیں گے، رہبر ہم امید کرم پہ جیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور اشعار اور سنیں کہ ساعتیں چند ہیں اور ان پہ بھلا اترانا، ساعتیں چند ہیں اور ان پہ بھلا اترانا، اے میرے دوست شرابوں سے نکل ہی آنا،
ساعتیں چند ہیں اور ان پہ بھلا اترانا، اے میرے دوست سرابوں سے نکل ہی آنا۔ روز تاریخ نئے موڑ پہ آ جاتی ہے، روز تاریخ نئے موڑ پہ آ جاتی ہے، وہی لکھی ہوئی تحریر وہی افسانہ۔ اب میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست کو یہاں دعوت کلام دینے والا ہوں۔ ان کے بارے میں آج تک تحقیق جاری ہے کہ یہ ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں، اکیڈمیشین زیادہ اچھے ہیں، شاعر زیادہ اچھے ہیں۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کے ہمارے ساتھی اور محمد میڈیکل کالج کے پرنسپل، وائس چانسلر، بہت بہترین سرجن ڈاکٹر سید رضی محمد، ان کا ایک شعر سنا دیتا ہوں جو کالج کے زمانے سے یاد ہے۔ لوگ ہوا میں روز بنائے محلہ دو محلہ سائیں، تم کٹیا میں رہ کر رکھنا مٹی ہی سے رشتہ سائیں، اور کہا ہے کہ خوف کے مارے آنگن پر بھی چھت تعمیر کرا ڈالی، سورج چاند ہوا اور بارش سب کچھ خواب ہوا تھا۔ ڈاکٹر رضی محمد۔ ابھی میں نے غزل نکالی تھی پڑھنے کے لیے، مگر بچپن کے دوست ایک بابر سعید صاحب نے بتایا کہ ان کے بیوی بچے بھی میری طرح غیر ملک میں آباد ہیں۔ تو آج کل یہ صدمہ جو ہے، اور یہ آپ کے یہاں کے وائس چانسلر صاحب کا بھی یہ صدمہ ہے، ان کے بیوی بچے بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ۔ تو میں نے ایک دو شعر اس پہ لکھے تھے، وہ میں آپ نظر کرتا ہوں، ذرا لہجہ سنائیں کہ وہ جو ایک لمحہ کہ لکھا بھی نہ تھا قسمت نے، وہ جو ایک لمحہ کہ لکھا بھی نہ تھا قسمت نے، وہ بھی ہر بار تیرے ساتھ دیا ہے میں نے۔ اور یہ دو چار شعر اسی موضوع پر کہ انہی پیچیدہ سی تنہائیوں میں رہ رہا ہوں نا، انہی پیچیدہ سی تنہائیوں میں رہ رہا ہوں نا، میں پہلے کب یہ کہتا تھا مگر اب کہہ رہا ہوں نا، انہی پیچیدہ سی تنہائیوں میں رہ رہا ہوں نا، میں پہلے کب یہ کہتا تھا مگر اب کہہ رہا ہوں نا، میں کہتا تھا تمہارے بن کبھی میں اس خرابے میں، میں کہتا تھا تمہارے بن کبھی میں اس خرابے میں اکیلا رہ نہیں سکتا مگر اب رہ رہا ہوں نا، میں کہتا تھا تمہارے بن کبھی میں اس خرابے میں اکیلا رہ نہیں سکتا مگر اب رہ رہا ہوں نا۔ اور بابر میرے بچوں کو میری چھاؤں کی لذت میں رہنے دو، میرے بچوں کو میری چھاؤں کی لذت میں رہنے دو، کڑی ہے دھوپ تو اس دھوپ کو میں سہ رہا ہوں نا، میں وہ دریا ہوں جس کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لہذا اونچے نیچے راستوں پہ بہ رہا ہوں نا۔ ہمارے پرانے دوست سہیل اختر کے لیے، کیونکہ کالج کے شعروں میں بھی نہ گزارا کرتا۔ لبوں پہ پھول کھلائے ہوئے سے لگتے ہیں، لبوں پہ پھول کھلائے ہوئے سے لگتے ہیں، ٹھیک بھائی، لبوں پہ پھول کھلائے ہوئے سے لگتے ہیں، دلوں میں زخم سجائے ہوئے سے لگتے ہیں، اور یوں ہی تو کوئی بنا بات کے نہیں ہنستا، یوں ہی تو کوئی بنا بات کے یوں ہی تو کوئی بنا بات کے نہیں ہنستا، یہ لوگ درد چھپائے ہوئے سے لگتے ہیں، یوں ہی تو کوئی بنا بات کے نہیں ہنستا، یہ لوگ درد چھپائے ہوئے سے لگتے ہیں، اور یوں ہی شباب میں شانے تو جھک نہیں جاتے، یوں ہی شباب میں شانے تو جھک نہیں جاتے، دکھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے سے لگتے ہیں۔ اور شعر سنیں کہ یوں ہی تو ڈار ابابیل کی نہیں آتی، یوں ہی تو ڈار ابابیل کی نہیں آتی، یوں ہی تو ڈار ابابیل کی نہیں آتی، نہ جانے کون سی تنہائی میں مقیم ہیں ہم،
तुम्हारी बज़्म में आए हुए से लगते हैं। ये शेर सुनिएगा कि ये बात बात पे हंसते हुए तुम्हारे होंठ, ये बात बात पे हंसते हुए तुम्हारे होंठ, दुखे हुए से दुखाए हुए से लगते हैं। ये बात बात पे हंसते हुए तुम्हारे होंठ, दुखे हुए से दुखाए हुए से लगते हैं। और वो जिनको जोशे खिताबत में तुम न देख सके, वो जिनको जोशे खिताबत में तुम न देख सके, वो जख्म रूह पे आए हुए से लगते हैं। और ये लोग हो नहीं सकते मेरे मोहल्ले के, ये लोग हो नहीं सकते मेरे मोहल्ले के, दियारे गैर से आए हुए से लगते हैं। ये लोग हो नहीं सकते मेरे मोहल्ले के, दियारे गैर से आए हुए से लगते हैं। और तुम्हारे लगता है कि तुम्हारे शेर तो पहली दफा भी सुन के रजी, तुम्हारे शेर तो पहली दफा भी सुन के रजी, सुने हुए से सुनाए हुए से लगते हैं। लबों पे फूल खिलाए हुए से लगते हैं, दिलों में जख्म सजाए हुए से। और नाज़रीन इकराम, मैं अब जिस शख्सियत को दावत कलाम दे रहा हूँ, ये वो शायर हैं कि जिनको शोहरा सुनने में दिलचस्पी रख रहे होते हैं, मुतमन्नी होते हैं कि हम वो वक्त आए और हम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी को समाअत कर सकें। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक बात इल्तिमास जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी से उन्हीं के हुक्म पर, उन्हीं के हुक्म पर, सदर का हुक्म कहीं तो चलेगा। सदर नशीनाने में फिट की इजाजत से एक ही वक्त क्या यूं फैला वो सहरा मुझ में, यूं फैला वो सहरा, यूं फैला वो सहरा मुझ में, जहाँ भूल गई रास्ता मुझ में। क्या बात है, वाह वाह वाह। यूं फैला वो सहरा मुझ में, जहाँ भूल गई, जहाँ भूल गई रास्ता मुझ में, कोई दीप नहीं जलता मुझ में, कोई दीप नहीं जलता, कोई दीप नहीं जलता मुझ में, ये ऐब नहीं तन्हा मुझ में। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई दीप नहीं जलता मुझ में, ये ऐब नहीं तन्हा मुझ में, कोई रंग तो है बेरंग मेरा, कोई रंग तो है बेरंग मेरा, कोई अक्स तो है बेजा मुझ में। वाह 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 वाह। कोई रंग तो है बेरंग मेरा, कोई अक्स तो है बेजा मुझ में, क्यों रुकता वो मेरी खातिर, क्यों रुकता वो मेरी खातिर, अब ऐसा भी क्या था मुझ में। क्यों रुकता वो मेरी खातिर, अब ऐसा भी क्या था मुझ में, क्यों जाते जाते ठहर गया, हाय हाय, क्यों जाते जाते ठहर गया, क्या जाने क्या देखा, क्यों जाते जाते ठहर गया, क्या जाने क्या देखा मुझ में। तू बादल बादल फिरती है, तू बादल बादल, तू बादल बादल फिरती है, ऐ लहर कभी लहरा मुझ में, वाह वाह, ऐ लहर कभी लहरा मुझ में, ऐ लहर कभी लहरा मुझ में। ये मैं धोखे में रहता हूँ, ये मैं धोखे में रहता हूँ, ये मैं धोखे में रहता हूँ, या रहता है धोखा धोखा मुझ मुझ में। में। ये मैं धोखे में रहता हूँ, या रहता है धोखा मुझ में। ये मैं शोलों में जलता हूँ, या जलता है शोला मुझ में। क्या बात, ये मैं रास्ते पर चलता हूँ, वाह, या चलता है रास्ता मुझ में। ये मैं साए में ठहरा हूँ, या ठहरा है साया। क्या बात, ये मैं दरिया में उतरा हूँ, या दर आया दरिया, या दर आया दरिया मुझ में, या दर आया
دریا مجھ میں، ایک بجلی مجھ میں چمکی تھی، ایک بجلی مجھ میں چمکی تھی، ایک بادل گرجا تھا مجھ میں، 2 بار محبت کی لیکن یہ زہر نہیں اترا مجھ میں، ایک بجلی مجھ میں چمکی تھی، ایک بادل گرجا تھا مجھ میں، 2 بار محبت کی لیکن یہ زہر نہیں اترا مجھ میں، پھر شام نہیں دیکھی میں نے، پھر شام نہیں دیکھی میں نے، پھر وقت نہیں ٹھہرا مجھ میں، پھر مجھ میں رات نہیں اتری، پھر چاند نہیں چمکا، پھر مجھ میں صبح نہیں جاگی، پھر باغ نہیں مہکا، پھر مجھ میں دھوپ نہیں پھیلی، پھر سایہ ڈوب گیا مجھ میں، تا دیر رہی ویرانی سی، تا دیر رہی ویرانی سی، پھر بول اٹھا کاغا مجھ میں، پھر ایک خوشی ملنے آئی، پھر ایک خوشی ملنے آئی، تب رنج بھی آ بیٹھا، پھر ایک خوشی ملنے آئی، تب رنج بھی آ بیٹھا مجھ میں، ایک سپنا نیند میں اوجھل تھا، ایک سپنا نیند میں اوجھل تھا، میں جاگا تو جاگا مجھ میں، ایک سپنا نیند میں اوجھل تھا، میں جاگا تو جاگا مجھ میں، خود کہتا ہوں خود سنتا ہوں، خود کہتا ہوں خود سنتا ہوں، نت چلتا ہے قصہ مجھ میں، نت چلتا ہے قصہ مجھ میں، نت چلتا ہے قصہ۔ ہم اس مشاعرے کے آخری شاعر صاحب صدر کہیں یا مہمان خصوصی کراچی سے آئے ہوئے صاحب طرز بہت مشہور شاعر اجمل سراج صاحب کو گزارش کریں گے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ خس و خاشاک پہ کیا رنگ بکھیرے گی بہار، صرف ایک یاد ہے جو تازہ ہوئی جاتی ہے۔ اجمل سراج صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بہت اچھے اچھے شعر سنے عجیب گیلانی صاحب نے، وہ صدر تو بہرحال یہی ہیں، اور ان کی اجازت سے میں آپ لوگوں کا بہت کم وقت لوں گا انشاءاللہ، جو بالکل تازہ جو غزل ہے، جو جس کو لیٹسٹ کہتے ہیں، وہ رمضان میں غزل ہوئی ہے، کچھ شعر اس کے سناتا ہوں کہ وہ جلوے بے پردہ جو پردوں میں چھپا ہے، وہ جلوے بے پردہ جو پردوں میں چھپا ہے، میں کیا اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جلوے بے پردہ جو پردوں میں چھپا ہے، میں کیا اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھا ہے تو آنکھوں نے ہماری یہی دیکھا، دیکھا ہے تو آنکھوں نے ہماری یہی دیکھا، صورت جسے حاصل ہے وہ تصویر فنا ہے۔ دیکھا ہے تو آنکھوں نے ہماری یہی دیکھا، صورت جسے حاصل ہے وہ تصویر فنا ہے۔ سب کے لیے سب کچھ ہے جہان گزراں میں، سب کے لیے سب کچھ ہے جہان گزراں میں، میرے لیے بس آپ کا نقش کف پا ہے۔ سب کے لیے سب کچھ ہے جہان گزراں میں، میرے لیے بس آپ کا نقش کف پا ہے۔ میرے لیے ایک حشر کا میدان ہے دنیا جسے کہیے، ایک حشر کا میدان ہے دنیا جسے کہیے،
جب دیکھیے تب دیکھیے ایک حشر بپا ہے، ایک حشر کا میدان ہے دنیا جسے کہیے، جب دیکھیے تب دیکھیے ایک حشر بپا ہے، اور اوجھل ہے نگاہ غلط انداز سے اجمل، اوجھل ہے نگاہ غلط انداز سے اجمل، تخریب کے پردے میں جو تعمیر ہوا ہے، اوجھل ہے نگاہ غلط انداز سے اجمل، تخریب کے پردے میں جو تعمیر ہوا ہے، وہ جلوے بے پردہ جو پردوں میں چھپا ہے، میں کیا اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چند شعر غزل سے اور کہ جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی، جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی، تب جا کے کہیں جان میری جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی، تب جا کے کہیں جان میری جان میں، لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے، لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں، لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں آئی، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کیسے رہوں گا، قمر مشتاق صاحب میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کیسے رہوں گا، پھر عشق کی آواز میرے کان میں آئی، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کیسے رہوں گا، پھر عشق کی آواز میرے کان میں آئی، پھر عشق کی آواز میرے کان میں آئی، اور گل مہکا وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا، گل فصیح صاحب گل مہکا وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آئی، گل مہکا وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آئی، ایسا ہی سفر میں بھی ہوں جیسا تھا میں گھر میں، ویسا ہی سفر میں بھی ہوں جیسا تھا میں گھر میں، کیا گھر کی اداسی میرے سامان میں آئی، ویسا ہی سفر میں بھی ہوں جیسا تھا میں گھر میں، کیا گھر کی اداسی میرے سامان میں آئی۔ یہ غزل کہ سنا ہے اب یہاں سورج نہیں نکلنے کا، سنا ہے اب یہاں سورج نہیں نکلنے کا، اب انتظار کرو برف کے پگھلنے کا، سنا ہے اب یہاں سورج نہیں نکلنے کا، اب انتظار کرو برف کے پگھلنے کا، اب انتظار کرو برف کے پگھلنے کا، کرم کے بعد یہ حسن کرم کیا اس نے، کرم کے بعد یہ حسن کرم کیا اس نے، کہ اس نگاہ نے موقع دیا سنبھلنے کا، کرم کے بعد یہ حسن کرم کیا اس نے، کہ اس نگاہ نے موقع دیا سنبھلنے کا، ہوا نے کان میں دھیرے سے آ کے مجھ سے کہا، ہوا نے کان میں دھیرے سے آ کے مجھ سے کہا، عجب مزہ ہے چراغوں کے ساتھ جلنے کا، ہوا نے کان میں، ڈاکٹر صاحب اورنگزیب رہبر صاحب آپ اپنی اگلی نظمیں ڈھونڈ رہے ہیں اگلے مشاہدے کے لیے، یہ والا شعر، کہ ہوا نے کان میں دھیرے سے آ کے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، عجب مزہ ہے چراغوں کے ساتھ جلنے کا، عجب مزہ ہے چراغوں کے ساتھ جلنے کا، ہوئی ہے چشم زدن ہی میں طے مسافت عشق، ہوئی ہے چشم زدن ہی میں طے مسافت عشق، کہ تجربہ تھا ہمیں نیل میں بھی چلنے کا،
ہوئی ہے جشن زدن ہی میں طے مسافت عشق کہ تجربہ تھا ہمیں نیند میں بھی چلنے کا، کہ تجربہ تھا ہمیں نیند میں بھی چلنے کا. یہ دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی تھی. صاحب یہ دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی تھیں کہ ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا. یہ دیکھنا ہے ہمیں ایڑیاں وہ کس کی تھیں کہ ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا، کہ ایڑیوں سے تو چشمہ نہیں ابلنے کا. اور آخری شعر کہ گزر گئے وہ زمانے کے ساتھ ہی اجمل، گزر گئے وہ زمانے کے ساتھ ہی اجمل جنہیں تھا شوق زمانے کے ساتھ چلے. میں نے دل تو جو ہے وہ سنائی ہوئی ہے، ایک بات سناتا ہوں کہ پاکستان کا ایک مقصد تھا. ہاں چلیے یہ سنا، یہ سننے کی ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، یہ بہت توجہ سے سننے کی. ہاں بہت. ابھی دیکھیں ابھی کسی بھی اچانک جو ہے مارچ آ جاتا ہے، اچانک اگست آ جاتا ہے، تو پھر یہ نظم جو ہے نا اس وقت آپ یاد کر لیجیے گا. میں سنا ابھی دیتا ہوں کہ یاد کرو وہ وقت کے جب ہم آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے. یاد کرو وہ وقت کے جب ہم آنکھوں میں کچھ خواب سجا کر خالی ہاتھوں ننگے پیروں گھر سے چلے تھے. فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا. فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہیجان نہیں تھا. قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا. قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا. اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا. اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا. اندیشے خدشات نہیں تھے، اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا. اندیشے خدشات نہیں تھے اور معدوم امکان نہیں تھا. دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا. دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا. آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا. آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا. پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا. بہت بہت شکریہ عصمت سراج صاحب اور تمام شعراء اور تمام حاضرین سب کا کہ جن کے در سے محفل سجی. ہمیں اندازہ ہے کہ کافی لیٹ بھی ہو گیا، لیکن آپ لوگ کی دلچسپیاں تھیں اور شعراء کرام کا دلچسپ کلام کہ جس نے یہ محفل جگائے رکھی. بہت بہت شکریہ. ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں.